اللہ کے نیک بندے بننے کی بات ہے وہ تھی. اس لیے میرے دوست بزرگوں جتنا اللہ کے نیک اور صالحین بندے اللہ کے برگزیدہ بندے بنے ہیں یہ ماں کے تربیت کے نتیجے میں. ماں نے بچپن ہی سے ان کو نیک اعمال کا پابند بنایا, نیک اعمال کا عادی بنایا کہ بڑے ہو کر کے اللہ کے جو ہے برگزیدہ بندے بنے. جہاں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ماں کا ذہن بنے, ماں کے اندر اللہ کا دین آئے, ماں کی زندگی میں آخرت کی فکر آئے, ماں کی زندگی میں اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف آئے, تب جا کر کے وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہے اور بچوں کو دین کے اوپر جو زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے. اس کے لیے میرے دوست بزرگوں غور کریں. حضرت جی مولانا شاہ شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری تحقیق ہے. حضرت جی مولانا شاہ شکر رحمۃ اللہ علیہ جس کام کے پورے دنیا کے دوسرے امیر تھے ان کی پوری تحقیق ہے کہ جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے چلے اللہ کے راستے میں اور ان کے دین کی فکر کی ہے, اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو بھی لے کر کے چلے ہیں اور ان کے بھی دین کی فکر کی ہے. جہاں جب جناب رسول اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی انصاریہ صحابیہ عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ, حضرت عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ بدر تشریف لے چلوں, ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں شہادت نصیب فرمائے. تو جہاں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر شہادت کا جذبہ تھا وہاں صحابیات کے دلوں کے اندر بھی ایک شہادت کا جذبہ تھا. جہاں جب جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے بھیجا ہے, یمن والوں کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ساتھ میں ان کی 2 بیٹیاں بھی گئی وہاں یمن کے اندر. اور جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں ایک بما پھیلا ہوا تھا اور اس بمے کے اندر ان کی دونوں بیویاں مبتلا ہوئی اور دونوں کی طبیعت خراب ہوئی, دونوں بیمار ہوئی اور دونوں کا انتقال ایک ہی دن میں ہوا اور دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا. تو جہاں صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے مختلف ممالک کے اندر ان کی قبریں ہیں, اسی طریقے سے صحابیات کی بھی قبریں دنیا کے مختلف علاقے کے اندر ہیں. ایک بار جناب رسول اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے گھر میں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے تو جو ہے مسکراتے ہوئے اٹھے. جناب رسول اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, ابھی آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو ہے ہم پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ ہماری امت سے کچھ لوگ سمندر کا سفر کریں گے اور وہ پانی کی جہاز پر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے اس جماعت کے اندر میں بھی رہوں. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمایا اور کہا کہ اس جماعت کے اندر تم بھی رہو. اس کے بعد اللہ کے نبی پھر سو گئے. پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھے. پھر جو ان کی والدہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, ابھی آپ سو رہے تھے پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ ہمارے امت کے کچھ لوگ سمندر کا سفر کریں گے, سمندری سفر کریں گے اور وہ پانی کی جہاز پر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے اس جو ہے اس جماعت کے اندر میں بھی رہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, تم پہلی جماعت کے اندر رہو گی. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو ہے ایک جماعت جو ہے مدینہ سے چل کر کے سمندری سفر کیا اور جزیرۃ القبرص وہ ایک ملک ابھی ہے جس کا نام افریقہ کے اندر سائپرس ہے. سائپرس یہ جماعت مدینہ سے چل کر کے وہ سائپرس پہنچتی ہے, جزیرۃ القبرص پہنچتی ہے اور اس کے بعد ایک دن حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے ایک کھچر پر سوار ہو رہی تھی, ایک کھچر پر سوار ہو رہی تھی اور کھچر بچل کیا اور کھچر پر سے گر پڑی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کی قبر وہی ہے سائپرس کے اندر. اب غور کریں کہاں مدینہ اور کہاں سائپرس.
وہاں یہ حضرت عقبہ حکیم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے دوستو، جہاں بتائیے جو ہے غزوہ خیبر کے اندر، غزوہ خیبر کے اندر جو ہے تقریباً مقصودات کی پوری ایک جماعت حاضر ہو گئی. تو جناب رسول ہم نے پوچھا کہ تم لوگ کیسے آ گئی؟ ان لوگوں نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا اور کام بتایا کہ ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں کو پانی پلائیں گے، آپ لوگوں کو ستو پلائیں گے، اور کوئی بیمار پڑے گا تو اس کی تیمارداری کریں گے، وہ گھائل ہو جائے گا تو اس کی مرہم پٹی کریں گے، اور آپ لوگ کے لیے کھانا بنائیں گے. اس طریقے سے اپنے کھانے کا کام بتا دیا. اللہ کے نبی نے ٹھہرنے کی اجازت دے دی. اور جب بھی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے اندر تشریف لے آتے تھے، جب بھی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے اندر تشریف لے آتے تھے تو قرآن تازی کے ذریعے سے ان کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ان کے ساتھ جاتی تھی. جہاں جناب رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے چلے ہیں، وہاں صحابیات کو لے کے چلے اور ان کے بھی دین کی فکر کی. جہاں اور اسی طریقے سے جو ہے کئی غزوات حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوے کے اندر یہ دیکھا کہ دو مسکرات بہت تیزی کے ساتھ اندر جاتی ہیں اور جو لوگ گھائل ہو رہے تھے اس کو اٹھا کر کے وہ لا رہی ہیں اور ان کا مرہم پٹی کر رہی ہیں. تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ کون ہے دونوں. ایک تو ان کی والدہ خود حضرت ام سلیم تھی اور دوسرے اما عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. جہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 7-8 غزوات میں ان کے ساتھ گئی ہوں. جہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7-8 غزوات میں ان کے ساتھ تشریف لے گئی ہوں. جہاں اب سوچیں جہاں صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے وہاں صحابیات بھی اللہ کے راستے میں جا رہی تھی. جہاں تو میرے دوست لوگوں بتایا کہ جو اس وقت ہمارے گھر کے اندر دین کے آنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے گھر کے اندر روزانہ ہم تعلیم کریں. ہم بتایا کہ جو ہے 5 اعمال ہمارے موجودہ حضرت یہ فرما رہے ہیں ہم 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ہم روزانہ تعلیم کریں. جہاں کسی کام کرنے والے ساتھی نے حضرت جی مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا حضرت بڑے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، بڑے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں. حضرت جی مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر کی تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، گھر کی تعلیم کو اہتمام کے ساتھ کرو. یہ سارے جو فتنے اٹھ رہے ہیں تمام فتنوں کا جو علاج یہ گھر کی تعلیم ہے. یہ ایک شہر کی ایک فیملی جو ہے کسی تقریب میں وہ تشریف لے گئے اور رات کو 2 بجے جو ہے گھر پہنچے تو رات کو 2 بجے گھر کے اندر تعلیم کیا. جہاں تو پورے اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر ہمیں تعلیم کرنا. خوشی کا موقع ہوگا اس دن بھی ہمیں تعلیم کرنی ہے اور اللہ نہ کرے کوئی غم کا موقع ہو اس دن بھی تعلیم کرنی ہے. تعلیم کو ناغا نہیں کرنا ہے. تو موجودہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے گھر کے اندر روزانہ تجوید کا حلقہ قائم ہو، جہاں قرآن کے سیکھنے کا، قرآن کے صحیح کرنے کا حلقہ لگے. بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا اور وہ گھر تشریف لاتے تھے اور ازواج مطہرات کو جمع کر کے وہ تجوید کا حلقہ لگاتے تھے، قرآن کے سیکھنے کا حلقہ لگاتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے عمر تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کریں جو ان کو ہدایت ملی ہے تو کون سا عمل سبب بنا ہے. ان کے بہنوئی اپنے گھر کے اندر قرآن کو سیکھ رہے تھے، قرآن کے سیکھنے کا حلقہ لگا رہے ہوتے اور ٹھیک اسی وقت عمر تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو یہ عمل سبب بنتا ہے ان کے ایمان میں داخل ہونے کا. تو ہمارے گھر کے اندر روزانہ تجوید کا حلقہ لگے. جہاں دوسری چیز بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک دن جو ہے منتخب حدیث سے تعلیم ہو اور دوسرے دن فضائل اعمال و فضائل صدقات کی تعلیم ہو. دیکھیے اللہ پاک نے اس تعلیم کے حلقے کے اندر بڑے اعمال کی توفیق چھپا کے رکھی ہے. اس تعلیم کے حلقے کے اندر اللہ پاک نے بڑے اعمال کی توفیق چھپا کے رکھی ہے. اسے روزانہ
ہمارے گھر کے اندر یہ فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہو، ایک دن منتخبہ حدیث سے، ایک دن دوسرے دن فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے۔ جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اس کو ہم 3 بار پڑھیں، جو بڑی حدیثیں ہیں ہم اس کو 1 بار پڑھیں کیا، اور اس کے بعد تیسرا چیز کیا ہوگا، تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ ہمارے گھر کی تعلیم میں ہماری والدہ بیٹھی ہوئی ہے، ہماری اہلیہ بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میں خود ہوں۔ اب جو ہے کیا بھائی، ایک آدمی جو ہے 6 صفات کے اوپر بات کرے، ایمانیات کے اوپر، نماز کے اوپر، علم اور ذکر کے اوپر، اکرام مسلم کے اوپر، اور اخلاص نیت کے اوپر، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کے اوپر۔ جب ہمارے گھر کے اندر روزانہ یہ 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا تو ہمارے گھر والوں کا مزاج اور ان کا ذہن سے تاریانہ مزاج بنے گا، دعوت دینے والا مزاج بنے گا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ جب گھر سے باہر جائیں گی تو یہ کہیں گی جو ہے کہ ہماری والدہ یہ کہتی ہیں کہ زمین کو اللہ نے بنایا، اور ہماری والدہ یہ کہتی ہیں کہ آسمان کو اللہ نے بنایا۔ یہ گھر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ سے ہونے کو، اس بات کو بولیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے گھر کے اندر ہماری پڑوسن آتی ہیں، ہمارے رشتے دار آتی ہیں، ان سے آج ہم کیا ہمارے گھر کے مستورات فیسٹیول کی بات، زیور کی بات، کپڑے کی بات اور کہیں آنے جانے کی بات، وہ اس بات کو کرتی ہے کہ جب ہمارے گھر والوں کے اندر ان کی تاریانہ سی بات پیدا ہوگا تو آنے والی پڑوسن سے، آنے والے رشتے داروں سے وہ جو کیا کریں گی، ایمانیات کی بات کریں گی، جنت و دوزخ کی بات کریں گی، تباہ و حشر کی بات کریں گی، اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا ایک دن ختم ہو جانا اور اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، اس بات کو بتائیں گی۔ اور یہی دیکھو میری بہنوں کہ دنیا کی زندگی چلونا ہے، دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ جو ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لائن کا ذہن بنائے گی ہمارے گھر کی مستورات، آنے والی پڑوسن کا، آنے والے رشتے داروں کا۔ جی ہاں، اور اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں بتایا کہ جو ہے پھر چوتھا عمل کیا ہوگا، تشکیل ہوگی۔ انہیں ہمارے گھر کے لوگوں کا باری باری سے وقت لگے، ہمارا بیٹا جو ہے 15 سال کا ہو گیا، اس کا 3 دن وقت اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ ہمارا بیٹا 18 سال کا ہو گیا، اس کا 40 دن وقت، اسے 40 دن وقت اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا اہلیہ کا وقت ہمارے ساتھ لگے، ہماری والدہ کا وقت ہمارے ساتھ لگے، ہماری بیٹی کا وقت جو ہے اپنی والدہ کو لے کر کے جب ان کی والدہ جا رہی ہیں تو ہماری بچیاں بھی اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کی جماعت میں جائیں، جہاں والد صاحب ہوں گے اور جو ہے اہلیہ ہوگی اور تمہاری بچی ہوگی۔ جہاں ایک 3 دن کی جماعت جاری ہے، ایک 3 دن کی جماعت میں 2 کماری بچیاں جا سکتی ہیں، یا 1 ماہ کی 2 کماری بچیاں یا 2 ماہ کی 2 بچیاں، جہاں اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ جائیں گی۔ اس وقت میرے دوستوں بزرگوں بتائیے ہمارے مستورات کا وقت لگنا اللہ کے راستے میں اور ان کا ایمان و یقین بننا اور ان کی زندگی میں دین کرانا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم نے صحیح دعوت نہیں چلائی اور صحیح فکر اپنے گھر والوں کا نہیں کیا، اس وقت میرے دوستوں بزرگوں ارے ہم بتا نہیں سکتے ہیں امت کا کتنا بڑا نقصان ہو۔ اس لیے جہاں ہم کما کر کے ان کو کھلا رہے ہیں، جہاں کما کر کے ان کے رہنے کے ہم فکر کر رہے ہیں، اور جہاں ان کو کما کر کے ہم ان کو ان کے کپڑے کے انتظام کر رہے ہیں، دوست اور بزرگوں اس وقت تو امت کے جو اندرونی احوال ہیں، امت کے جو اندرونی احوال ہیں ایسے ہیں، اگر بیوی کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے، گھر والوں کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے تو اپنے بہنوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرو، ہمارے چوچلوں کو پورا کرو، اور ہمارے جو فیشن بنا ہوا ہے اس چیز کو لا کر کے پورا کرو، حرام سے لاؤ چاہے حلال سے لاؤ۔ جہاں اور گھر کا مرد جو ہے یہ مجبور ہے، یہ بے ہوش ہے اور بےکس ہے اور اپنے گھر والوں کے سامنے سرنڈر ہے، خود اس کے اندر دینداری نہیں ہے، خود اس کے اندر دینداری نہیں ہے، تو یہ جو ہے دوست سود لے کر کے اور قرض لے کر کے گھر والوں کی جو فیشنیبل چیزوں کو لا کر کے پورا کر رہا ہے۔ دوست اور بزرگوں ہمارے گھروں کے اندر ان جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں آ جائے اور سامان آ جائے، ہمارے گھر کے اندر
اچھی ڈائننگ ٹیبل آ جائے، ہمارے گھر کے اندر اچھی فریج آ جائے، ہمارے گھر کے اندر اچھی واشنگ مشین آ جائے، ہمارے گھر کے اندر اچھا پردہ لگ جائے، اور ہمارے گھر کے اندر اے سی لگ جائے، اور ہمارے گھر کے اندر اچھی ڈینٹنگ اور پینٹنگ ہو جائے، اس سے ہمارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اور اللہ کی طرف سے برکت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے ہمارے گھر میں خیر نہیں آئے گا، اور اس سے ہمارے گھر والوں کے اندر آپس میں جوڑ و محبت نہیں ہوگا، اس سے ہمارے گھر والوں کے اندر آپس میں الفت اور محبت نہیں ہوگا، ہمارے گھر والوں کے اندر آپس میں الفت اور محبت ہوگا، ساس اور بہو کے اندر، نند اور بھلائی کے اندر، اور اسی طریقے سے ماں اور بیٹی کے اندر، اور بھائی بھائی کے اندر، اور باپ بیٹے کے اندر جو جوڑ پیدا ہوگا میرے دوست بزرگوں، جب ہمارے گھر والوں کے اندر دینداری ہوگی تو آپس میں میل محبت ہوگا، آپس میں الفت ہوگا، آپس میں اجتماعیت ہوگی، اور ہمارا گھر ایک نمونہ بنے گا میرے دوست، جہاں ہمارا گھر کا بنے گا ایک نمونہ بنے گا میرے دوستوں بزرگوں، بتایا کہ جب ہمارے گھر کے اندر دینداری ہوگی، ہمارے گھر والے نماز کے اوقات میں وضو کر رہے ہوں گے، یا نماز بچھا رہے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر ذکر و اذکار ہو رہا ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ان تسبیحات پڑھی جا رہی ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر روزانہ استغفار پڑھا جا رہا ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے مطلب اعمال کا ماحول ہوگا، تو دوست اور بزرگوں بتائیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتیں امڑ کر کے آئیں گی، اور اللہ کی نصرت جو آئے گی، اور بہت سارے خیر اور ساری برکتیں ہمارے گھر کے اندر آئے گی۔ آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے گھر کا ہماری زندگی میں دینداری ہے، نہ ہمارے گھر والوں کے اندر دینداری ہے، اور اسی ذمہ داری گھر کے گارجین کے اوپر ہے، گھر کے بڑے کے اوپر ہے کہ جو ہے وہ اپنے بھی دین کی فکر کرے اور اپنے بیوی بچوں کے بھی دین کی فکر کرے۔ کیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کیسے زندگی گزارنی رہتے ہی نہیں میرے دوستوں بزرگوں، جب تک سانس تب تک آس، جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم اس کی کوشش کریں، ہم اس کی محنت کریں دوستوں، جہاں اور اس کے بعد بتایا کہ کل کا مشورہ کر لیا جائے کہ کل ہے تعلیم تجویز کے ذمہ دار کون ہوں گے، تعلیم کے ذمہ دار کون ہوں گے، 6 سے 5 سے مذاکرہ کون کریں گے، اور تشکیل کے ذمہ دار کون ہوں گے۔ اس طریقے سے میرے دوستوں یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنا ہے، سب کر رہے ہیں بھائی، پورا مجمع نیت کرتا ہے، کون نیت کرتا ہے یہاں پہ گھر میں تعلیم کریں گے، یہ 5 اعمال کے ساتھ یہ ٹک والے بھی لانا کریں، ٹک والا ہمارے بھائی یہ مبرر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں آپ بھائی کا یہ جانا ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر لاہو کیا ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ ہے، دل دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہے، دل دیکھ کر کے بہت خوش ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آمد کو بہت قبول فرمائے، اللہ دربھنگا والوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ پاک مدھوبنی والے کو بھی قبول فرمائے۔ اور تقریباً 25 جماعتیں آئی ہیں دلی ضلع کے بھوپال تک کی، اور ہمارے ٹاٹا سے لے کر کے موتیہاری تک کی جتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، تمام جماعتوں کی محنت کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے دوست بزرگوں ہمیں روزانہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کر رہی ہے دوست بزرگوں، اور آگے ہی ہے میرے دوست بزرگوں کہ ہماری مستورات کا وقت اللہ کے راستے میں لگے۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں مردوں کی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے، وہاں ماشاءاللہ مستورات کی جماعت بھی اللہ کے راستے میں ڈالی، مستورات کی جماعت۔ ہم غور کریں کیسے کیسے مجاہدے کے ساتھ اور کیسے کیسے فکروں کے ساتھ مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں جاری ہے دوستوں کو۔ 29 رمضان کو 29 رمضان غور سے ہماری بات سنیے اور فالو کیجیے آپ۔ 29 رمضان کل جو ہے یا تو 30 رمضان ہوگا یا کل تو عید ہوگی۔ 29 رمضان کو 2 ماہ مستورات جماعت ایئرپورٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی جہاز بس آنے لگنے والی ہے، ان کی ساری کارروائی چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ 2 ماہ مستورات جماعت یہ جو چلتی ہے اپنے مقام سے، اور 2 جماعت یہ نیروبی افریقہ کا ایک ملک ہے، اس کی راجدھانی کینیا کی راجدھانی نیروبی ہے، یہ دونوں جماعت نیروبی چلیں گے، دونوں جماعت
29 रमजान को नैरोबी पहुंचती है और लोग जो है कोई दुबई से, कोई शारजाह से, कोई अबू धाबी से, कोई अब्दुल खैमा से, कोई अल-आइन से, कोई जो है कहीं और से आ रहे हैं ईद मनाने के लिए अपने घर के अंदर। कोई आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं अबू धाबी और अब्दुल खैमा से और जो दुबई से आ रहे ईद मनाने के लिए। और ये लोग ईद छोड़ करके अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ करके ये दो जमात मस्तूरात ये जा रही है, ये पहुंच रही है केनिया और उसकी राजधानी नैरोबी। और नैरोबी पहुंचने के बाद दो जमात बाहर निकलती है पोर्ट से। एक जमात 500 किलोमीटर का बाई रोड सफर करके एक मुल्क के अंदर पहुंचती है और दूसरी जमात 1000 किलोमीटर का बाई रोड सफर करके दूसरे मुल्क पहुंचती है और वहां जाकर के 2 महीने गाड़ी काम करती है। ऐसे दिल वाली और ऐसी कलेजा वाली औरतें आज दुनिया में वजूद आ रही है। जब मेहनत हो रही है ऐसी ऐसी दिल वाली मजदूरात आज दुनिया के अंदर जाके काम कर रही है। एक बॉम्बे की जमात 2 महीने के लिए बताया खादिम पहना जाती है। जब ये अमेरिका के किसी शहर के अंदर, किसी स्टेट के अंदर जब इमिग्रेशन से पार हो रहे थे तो इमिग्रेशन ऑफिसर उस जमात वालों से पूछते हैं कि आप लोग अपना दूर दराज और अगर कहना जा रहे हैं आप लोग आपको पिकनिक बनाने